نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی تعمیر کا۔ تو اول میں صرف 2 حجرے پر تعمیر کیے گئے، ایک حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دوسرا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس وقت 2 ہی ام المومنین تھی، بی بی خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو 2 حجرے بنائے گئے۔ مسجد کے بالکل جڑا ہوا کچھ مکانات تھے ایک صحابی کے، ان کا نام تھا حارثہ ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے کافی مکانات تھے، انہوں نے 2 حجروں کے لیے پیش کر دیے۔ اس کے بعد جب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت بڑھتی گئی، حجروں کی ضرورت بڑھتی گئی، وہ ایک ایک کر کے اپنے مکانات نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیۃً دیتے رہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ازواج مطہرات کے حجرے بنوائے، یعنی اپنے گھر جو آپ نے بنوائے، وہ اکثر کھجور کی شاخوں کے تھے اور بعض کچی اینٹوں کے تھے۔ دروازے کے اوپر کمبل اور ٹاٹ کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ حجرے کیا تھے؟ زہد اور قناعت کی ایک تصویر سے، دنیا کی بے ثباتی کی ایک تصویر سے۔ اور کائنات کے سردار جن کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے ہر طرح کی قدرت اور آسانیاں اور برکتیں رکھی ہوئی تھیں، اور اللہ کے فضل سے بہت کچھ ان ہاتھوں سے اللہ نے کر کے دکھایا، کروا کے دکھایا۔ وہ چاہتے تو ہر قسم کا قیمتی سے قیمتی پتھر اور ٹائل جنت سے آ کے لگ سکتا تھا۔ انتہائی سادگی اور انتہائی سادہ گھر تھے، اور حال یہ تھا کہ اکثر گھروں میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ذرا بڑا ہو گیا تو کھڑے ہو کر حجرے کی چھت کو ہاتھ لگا لیا کرتا تھا۔ یہ حجرے مسجد شریف میں مشرق اور شمال کی جانب تھے، غربی جانب مغربی جانب کوئی حجرہ نہیں تھا۔ شمال اور دوسری طرف سارے حجرے اکٹھے تھے، ایک ہی طرف تھے۔ ولید ابن عبد الملک کے حکم کے اوپر جب یہ خلیفہ بنا تو تمام حجرے گرا کے مسجد نبوی شریف کی توسیع میں شامل کر لیے گئے۔ جب ولید ابن عبد الملک کا حکم مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے۔ ابو امامہ سہل ابن حنیف فرمایا کرتے تھے، کاش وہ حجرے اسی طرح چھوڑ دیے جاتے تاکہ لوگ دیکھتے کہ جس نبی کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے تمام خزانوں کی کنجیاں رکھ دی تھیں، وہ نبی کیسے سادہ سی زندگی گزارا کرتے تھے، ان کے حجرے کیسے تھے، چھپڑ کیسے تھے۔ اچھا خیر، نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ آ گئے، مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھ دی گئی، تعمیر شروع ہو گئی۔ سادہ سی مسجد تھی، اس میں کون سا کوئی برسوں لگنے تھے، تعمیر ہو گئی۔ اسی اثناء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اور ان کے ساتھ ابو رافع کو رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہ گھر کی عورتوں کو لے آئیں۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ گئے، لیکن آپ کے گھر کی عورتیں بھی پیچھے تھیں۔ اچھا جی، کوئی بتا سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کتنی تھیں۔ 3 تھیں۔ کوئی نام بتا دے تو 500 روپے انعام۔ بتائیں جی، نبی علیہ السلام کی کتنی صاحبزادیاں ہیں بھائی؟ 4 صاحبزادیاں، 2 شادی شدہ تھیں، ایک اپنے شوہر کے ساتھ مکہ میں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، وہ حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ پہنچ چکی تھیں۔ اب 2 صاحبزادیاں تھیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، یہ نبی علیہ السلام کے گھر میں تھیں۔ ایک کا نام تھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری خاتون جو تھیں ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی حضرت سودہ سے ہوئی، اور ابھی چند منٹ پہلے میں نے بتایا ہے کہ 2 حجرے بنائے تھے، ایک بی بی عائشہ کے لیے اور ایک بی بی سودہ کے لیے، چند منٹ پہلے ہی بتایا۔ تو یہ 3 مستورات تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا تو فوری طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر کو انہی کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ جائیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے 4 لوگوں کو لے آئے، ایک ان کا بیٹا عبداللہ اور 3 ان کے گھر کی عورتیں۔ وہ کون تھی؟ ایک امی عائشہ تھیں، ایک بی بی اسما تھی، تیسری کا نام بتا دیں، چلیں پھر بھی 500 روپے دیے، چلیں 250 ہو گیا آپ کے، انہوں نے نام نہیں بتایا، رشتہ بتا دیا، چلو بھائی ٹھیک ہو گیا۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 بیٹیاں 1 بیوی، اور نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی 2 بیٹیاں 1 بیوی۔ یہ بھی مشابہت
دیکھیں کیسی اللہ نے عطا فرمائی۔ تو یہ لوگ پھر اس طریقے سے آئے۔ جب یہ لوگ نبی علیہ السلام کے سب گھر والے آ گئے، تب نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کر اپنے حجروں میں آپ نے رہائش اختیار فرما لی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں آئی تھیں، غزوہ بدر کے موقع پہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ ان کے شوہر عمرو بن عاص کی گرفتار ہو گئے تھے، مسلمان اس وقت تک نہیں ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رہائی دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ میری بیٹی کو بھیجو۔ پھر انہوں نے بہت مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے، کفار کی دشمنی کا سامنا رکھتے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنی بیوی کو بھیجا، نبی علیہ السلام کی بیٹی کو مدینہ بھیجا۔ تو تفصیلات اس موقع پر آئیں گی انشاءاللہ، بہت غمناک اور دردناک تفصیلات ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرا داماد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے تھے یہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن بات کا سچا ہے، جو وعدہ کیا ہے پورا کیا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔